السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري: يؤمي برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوأ استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 166 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلته حیث توجہت به، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے۔ متفق علیہ روایت کا مطلب کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں اپنی صحیح میں بیان کرنے میں متفق ہیں، یعنی دونوں نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ، رأیت کا معنی ہوگا میں نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، رسول اللہ اللہ کے رسول کو، صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رأیت میں نے دیکھا، رسول اللہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی، یصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، صلی یصلی نماز پڑھنا۔ یصلی کا اصلی معنی ہوگا نماز پڑھ رہے تھے، جو کہ یہ حال کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے۔ یصلی نماز پڑھ رہے تھے، کان رسول اللہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یصلی نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ علی راحلتہ، علی معنی پر، علی معنی پر، راحلہ، راحلہ معنی ہوتا ہے سواری۔ یصلی علی راحلتہ، علی راحلتہ اپنی سواری پر، علی راحلتہ اپنی سواری پر۔ اور آپ کی مختلف سواری تھی، اونٹنی اور کھچر اور گدھی، ان سب سواری، ان سب جانوروں کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حالت میں راوی حدیث صحابی رسول سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حیث توجہت بھی، یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بھی، حیث مانے جہاں، جس طرف، توجہت بھی، توجہ یتوجہ توجہن، توجہن باب تفعول سے، توجہ یتوجہ توجہن باب تفعول سے معنی ہوگا رخ کرنا، چہرہ کرنا، متوجہ ہونا۔ حیث توجہت بھی،
جس طرف وہ سواری رخ کرتی تھی، یعنی جانور، اونٹنی، چوپایا ادھر رخ کرتا تھا ادھر آپ بھی چہرہ کرتے تھے، چونکہ آپ سواری میں بیٹھے تھے تو سواری جدھر جائے گی تو چہرہ بیٹھنے والے کا بھی رہے گا۔ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یصلی علی راحلته، کہ آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے، حیث توجہت بھی، اونٹنی کا رخ جدھر بھی ہوتا، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اونٹنی کا چہرہ، اونٹنی کا رخ جس طرف بھی ہوتا، چاہے قبلے کی طرف ہو چاہے قبلے کی طرف نہ ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، جنوب ہو، شمال ہو، آپ اونٹنی اور سواری کا جو رخ ہوتا تھا جس طرف بھی ہوتا تھا آپ اسی طرف نماز پڑھتے تھے، یعنی قبلے کے مخالف جانب بھی آپ ہوتے تھے سواری پر، پھر بھی آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ دیکھیے نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا کیا ہے، یہ نماز کے واجبات اور فرائض میں سے ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، اپنی سواری پر تھے، جو جانور تھا اس کی پیٹھ پر سوار تھے، تو آپ اس پر نماز پڑھتے تھے، اور اہل علم نے کہا ہے روایت کی روشنی میں کہ وہ جو آپ نماز پڑھتے تھے وہ فرض نماز نہیں ہوتی تھی، فرض نماز آپ ایک جگہ اطمینان سے ادا کرتے تھے، جیسے ہم کہیں مسجد میں پڑھتے تھے یا زمین پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر ایک جگہ نماز پڑھتے تھے استقرار کے ساتھ۔ لیکن یہاں جو آپ نماز پڑھتے تھے اس سے مراد نفل نماز ہے، تو فرض نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ ضروری ہے۔ رہا معاملہ نفل نماز کا، تو چونکہ نفل اور فرض دونوں ایک جیسا نہیں ہے، نفل نفل ہے، فرض فرض ہے، فرض کا مقام سب سے اعلیٰ ہے اور نفل کا درجہ اس سے کم ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ تین اعتبار سے نفل نماز میں رخصت دی ہے فرض کے مقابلے میں۔ دیکھیے پہلی چیز ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ سواری پر ہے تو ہم نماز کی شروعات تو اس طرح کریں گے کہ ہماری سواری قبلے کی طرف ہو اور ہم سوار ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں۔ اب یہاں نماز کی شروعات ہوئی کس طرف سے؟ قبلے کی طرف سے، یعنی سواری کا رخ قبلے کی طرف ہے، آدمی کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اب وہ سواری گھومتے پھرتے چلتے پھرتے، اب وہ چل رہی ہے، جانور ہے، کبھی قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہوگا، کبھی دوسری طرف چہرہ ہوگا، کبھی جنوب ہوگا، کبھی شمال ہوگا، کبھی مغرب ہوگا، کبھی مشرق ہوگا۔ تو یہ شریعت نے رخصت دی ہے کہ نفل نماز میں نمازی کا چہرہ غیر قبلہ کی طرف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ سواری پر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی شروعات قبلہ رخ ہو کر کے اس نے کیا ہو۔ یہ پہلی رخصت ہے نفل نماز پہ۔ دوسرا جو واجبی عمل ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے نفل کے اندر، جیسے نماز کے جو ارکان ہیں قیام، رکوع، سجود وغیرہ، اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ عام نمازوں میں، فرض نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، رکوع کے لیے جھکنا ہے، سجدے میں نیچے جھک جانا ہے، 7 اعضاء پر مشتمل ہو کر سجدہ کرنا ہے، یہ کیفیت ہے نماز کی۔ لیکن اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ قیام ساقط ہو گیا، چونکہ سواری میں بیٹھے ہیں تو کھڑے نہیں ہیں، بیٹھے ہیں تو قیام کیا ہو گیا؟ ساقط ہو رہا ہے۔ رکوع سجود کے لیے جو پوزیشن بنتی ہے، جو کیفیت بنتی ہے، وہ کیفیت یہاں سواری بیٹھنے پہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آدمی اشارے سے رکوع کرے گا، آدمی اشارے سے سجدہ کرے گا۔ اشارے سے رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ آدمی سجدہ رکوع کرے تو تھوڑا اپنے سر کو جھکا دے، اور اگر سجدہ کر رہا ہے تو اپنی
اپنے سر کو رکوع کے بالمقابل زیادہ جھکا دے، رکوع میں کم جھکائے، سجدے میں اس سے زیادہ جھکائے، مائل کر دے، اشارہ زیادہ ہو، سر زیادہ جھکا ہو۔ چونکہ سواری میں بیٹھے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ مطلب 7 اعضاء پر جس طرح ہم نارمل حالت میں گھروں میں یا مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں 7 اعضاء کی پر مشتمل ہو کر، اس طرح سواری پر تو سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ رکوع اور قیام اور سجدہ، یہ تینوں جو نماز کے ارکان ہیں، یہ کیا ہو رہے ہیں؟ نوافل میں سواری پر پڑھنے کی صورت میں ساقط ہو رہے ہیں۔ نفل نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تیسرا جو ساقط ہوتا ہے نفل میں سواری پر نماز پڑھنے کی صورت میں، کہ جیسے فرض نماز کے لیے ضروری کہ وہ آدمی ایک جگہ ٹھہر کر استقرار کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن جب آدمی سواری پر نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے سواری جائے گی، حرکت ہوگا، چلنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، مڑنا ہوگا، تو یہ قرار استقرار نہیں پایا جا رہا ہے نوافل میں۔ تو فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی ٹھہر کر ایک جگہ رک کر اطمینان کے ساتھ فرض نماز ادا کرے، لیکن معاملہ سواری پر نفل نماز پڑھنے کا ہے تو یہ 3 مواقع پر شریعت نے ان فرائض کو ساقط کر کے رخصت اور آسانی عطا کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ جو نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی سواری پر پڑھتے تھے، سواری کا رخ جدھر بھی جائے، سواری کا رخ کدھر بھی ہو، جدھر بھی ہو، چاہے قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو۔ تو اس حدیث سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہوتے تھے پھر بھی پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، سنت نماز آپ پڑھ لیتے تھے۔ اس سے کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو آپ نوافل پڑھتے تھے اس کا تعلق سفر سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ سواری پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں سفر سے، یعنی آپ عمل یہ کب کرتے تھے؟ سفر میں جب ہوتے تھے۔ لیکن بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ سفر کی کوئی قید نہیں ہے، ایسا حضر میں بھی آپ نے عمل کیا ہے۔ تو سفر ہو کہ حضر، یہ معاملہ واضح ہے کہ اگر کوئی شخص سواری پر نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، سواری پر نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سفر اور حضر دونوں جگہ پر پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز فرائض کے علاوہ نوافل نماز سواری پر پڑھ لیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ انہو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر علی راحلتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر وتر کی نماز پڑھتے تھے، وتر کی نماز اپنی سواری پر پڑھتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر کی ایک دوسری روایت ہے جو صحیح مسلم ہی کے اندر ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی حمار وهو موجہ الی خیبر، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ گدھے کا رخ، جس سواری پر آپ بیٹھے تھے اس سواری کا رخ خیبر کی طرف تھا۔ خیبر کی طرف تھا مطلب شمال کی طرف تھا۔ مدینہ کا قبلہ، مدینہ والوں کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، لیکن آپ کی سواری کا رخ غیر قبلہ کی طرف، مخالف قبلہ کی طرف تھا، خیبر کی طرف تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی پابندی سواری پر بھی کر لیتے تھے، نوافل کا اہتمام سواری پر بھی کر لیتے تھے۔ تو سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو نفل نماز حضر میں بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے پاس موقع ہے اور سہولت ہے تو وہ رک کر کے بھی پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ سواری پر پڑھنا چاہتا ہے تو ہماری شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ نوافل فرائض کی طرح نہیں ہے، نوافل فرائض کی طرح نہیں ہے، وہ آدمی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جیسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ نوافل نماز اگر کوئی شخص بیٹھ کے پڑھے تو کھڑے پڑھنے والے کے مقابلے میں اسے آدھا ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے، مطلب نارمل حالت میں اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کے پڑھے نفل نماز، تو یقیناً پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے آدھا ثواب ملے گا، آدھا اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہی کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کو پورا ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں معاملہ
ایک جگہ پہ نماز پڑھنے کے متعلق نہیں ہے، یہاں سواری پر نماز پڑھنے کے متعلق ہے۔ تو سواری پر اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو اس پہ اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ ثواب ہاں مکمل پائے گا، وہ ثواب کیا ہے مکمل پائے گا۔ تو سفر حضر دونوں جگہ پر سواری پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے، رخصت ہے۔ زاد البخاری، یہ روایت بخاری مسلم کی ہے، وزاد البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے تھوڑا اضافہ کیا ہے۔ امام بخاری کی روایت میں کیا ہے، یؤمی برأسہ، کہ آپ اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے، یؤمی او ما یؤمی، ایما اور افعال سے اشارہ کرنا، یؤمی آپ اشارہ کرتے تھے، برأسہ اپنے سر سے، یعنی نماز پڑھنے کی کیفیت سواری پر کیسے ہوگی؟ اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہو وہ نماز پڑھے تو کیسے پڑھے، سوال ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے، اس میں اس کا جواب موجود ہے، یؤمی برأسہ، یؤمی آپ اشارہ کرتے تھے، برأسہ اپنے سر سے، رأس مانے سر، یؤمی اشارہ کرتے تھے، برأسہ اپنے سر سے، اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے مطلب رکوع اور سجود کے وقت آپ اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے، رکوع میں سر کو جھکاتے تھے، اور جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو اور زیادہ جھکا دیتے تھے، یعنی رکوع کے مقابلے میں آپ کا سر سجدے میں زیادہ جھکا ہوا ہوتا تھا، زیادہ اشارہ ہوتا تھا۔ دیکھیے بعض لوگ جب اس طرح نماز پڑھتے ہیں، جیسے خاص طور پہ سواری پر یا اپنی سیٹ پر، جیسے ٹرین یا فلائٹ میں یا گاڑی وغیرہ میں، تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رکوع کے وقت تو اپنے ہاتھ کو گھٹنے کو پکڑتے، گھٹنے کو ہاتھ پر پکڑ کر کے رکوع کرتے، لیکن جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، ہاتھ کو کیا کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہوا میں، مطلب اس کو لہرا دیتے اور اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھ کر کے جب نماز پڑھیں گے، جیسے سیٹ ہے، چاہے فلائٹ کی کرسی ہو یا بس کی کرسی ہو، اپنی سیٹ پر جب آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے گا، جیسے سواری پر آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی کیفیت رکوع سجود کی جو شکل ہوگی، ہاتھ گھٹنے پر ہوگا، ہاتھ کس پر ہوگا، گھٹنے پر ہوگا، بس سر کو تھوڑا زیادہ جھکا دیں گے سجدے کی حالت میں، رکوع میں کم جھکائیں گے، سجدے میں زیادہ جھکائیں گے۔ لیکن اگر ایسی سیٹ ہے، جیسے ٹرین وغیرہ میں اتنی سہولیت ہوتی ہے کہ آدمی بیٹھا ہے اپنی سیٹ پر لیکن بیٹھ کے نماز تو پڑھ رہا ہے، رکوع کے لیے تو اسے امکان تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح رکوع کرے جیسے رکوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن سجدے کے لیے سیٹ کشادہ ہوتی ہے، جگہ کشادہ ہوتی ہے، وہ نارمل طور پر سجدہ کر سکتا ہے، تو اسے اس طرح سجدہ کرنا پڑے گا جیسے نارمل حالت میں سجدہ سات آدھا پر مشتمل ہو کر کیا جاتا ہے۔ جیسے معاملہ ٹرین کا ہے تو ایسے سجدہ کریں گے۔ بقیہ رہا اگر آدمی سواری پر ہے، سیٹ پر ہے اور سیٹ تنگ ہے، جگہ تنگ ہے، رکوع سجود کے لیے وہ کیفیت نہیں ہو سکتی ہے جو کیفیت مطلوب ہے، تو ایسے ہی سر کے اشارے سے نماز ادا کر لیں گے اور ان کی نماز مکمل درست ہوگی۔ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، اور آپ ایسا فرض نماز میں نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ، صنع یصنع مانے کرنا، صنع یصنع مانے کرنا، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ، لم مانے نہیں، یکن مانے ہونا، لم یکن یصنع ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی ایسا نہیں کرتے تھے۔ فی المکتوبہ، فی مانے میں، المکتوب مانے فرض نماز، المکتوب مانے جس کو لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا، فی المکتوبہ فرض نمازوں میں، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، ایسا آپ فرض نماز میں نہیں کرتے تھے، یعنی کیسا، یعنی اشارے سے بیٹھ کر جو نماز پڑھتے تھے، یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت خاص ہے سواری پر نفل نماز کے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے نماز ادا کرتے تھے، رکوع سجود کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ،
فرض نماز میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے. کیسا نہیں کرتے تھے؟ یعنی اشارے سے بیٹھ کر پڑھنا. بقیہ جیسے ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں جھک کر کے، کمر کو جھکاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں 7 اعضاء پر، تو اس طرح آپ فرض نماز ادا کرتے تھے. تو یہی مطلوب ہے. یہی کیا ہے؟ مطلوب ہے کہ آدمی فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھے. نفل نماز کے لیے شریعت نے اتنی گنجائش دی کہ وہ سواری پر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے. لیکن اس وقت جو سفر ہے یا موجودہ حالات ہے، اس وقت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سواری کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ سواری ہے جو ہمارے اختیار میں ہے. ایک وہ سواری جیسے جو ہمارے اختیار میں، جیسے ہم بائک سے جا رہے ہیں یا ہماری اپنی ذاتی گاڑی ہے، اس سے ہم چل رہے ہیں، تو ہم اپنی گاڑی کو روک کر کے کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اپنی گاڑی کو روک کر کے کہیں مسجد میں یا کہیں جگہ ہوٹل ہے یا کہیں اور گارڈن ہے یا سڑک کے کنارے ہے، ہم نماز ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ گاڑی ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے اختیار میں. ہم روک سکتے ہیں، اتر سکتے ہیں، پھر بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں. تو ایسی سواری جو ہمارے اختیار میں ہے، تو ہم اس گاڑی میں بیٹھ کر اپنی سیٹ پر نماز نہ پڑھیں. فرض نماز اس میں نہ پڑھیں. البتہ نفل اگر پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے، زمین پر پڑھتے تھے، کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. تو فرض نماز ایسی سواری پہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر گاڑی وہ ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ایسی گاڑی جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ایسی سواری جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جیسے ٹرین ہے، بس ہے، فلائٹ ہے، گھنٹوں گھنٹوں سفر چلتے رہتا ہے اور آدمی اتر نہیں سکتا ہے. گاڑی چل رہی ہے یا جہاز اڑ رہا ہے، کشتی دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور لمبا سفر ہے، ہم اتر بھی نہیں سکتے، اور ہم وہاں پر اپنی سیٹ پر یا اپنی جگہ پر یا اس سواری پر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. جیسے ابھی فلائٹ میں جو اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے تو وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جگہ نہیں ہے. صرف سعودی ایئر لائنس میں یہ چیز سہولت ہے کہ اس میں 2 4 5 6 لوگوں کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے. مسلح سعودی ایئر لائن سے میں آپ کو یہ چیز ملے گی، بقیہ دیگر ایئر لائنس میں یہ چیز نہیں ہے. تو وہاں جہاں نماز پڑھنے کے انتظام سواری پہ نہیں ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے. جیسے ٹرین ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی بس میں گنجائش ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اور نہ ہی فلائٹ میں یہ انتظام ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز کھڑے ہو کے نماز پڑھے. تو فرض نماز اپنی سیٹ پر، اپنی سواری پر، اپنی سیٹ پر، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے فرض نماز بھی پڑھ لیں گے اس وقت، اس زمانے میں. کیوں پڑھ لیں گے؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ، کوئی آپشن نہیں ہے. علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ وہ سواری جو ہمارے کنٹرول میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ہم ایسی سواری پر فرض نماز بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر پڑھ سکتے ہیں. جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں گے، اور جس کے ہمارے پاس طاقت نہیں، جسے قیام کی طاقت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، تو ہم بیٹھ کر کے نماز ادا کر لیں گے اور ہماری نماز مکمل مانی جائے گی. یہاں پہ حدیث میں جو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، راوی نے کہا کہ یؤمی برأسہ، بخاری کی روایت میں کہ آپ اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے. ولم یکن یصنعہ فی المکتوبہ، اور فرض نماز میں آپ اشارے سے نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، رکوع کے لیے جھکتے تھے اور سجدے میں آپ زمین پر اترتے تھے، جھکتے تھے. لیکن فرض نماز آپ ایسی سواری پر نہیں ادا کرتے تھے. ولی ابی داؤد من حدیث انس، اور ابو داؤد کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ وکان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلہ فکبر ثم صلى حيث كان وجه رقابه واسناده حسن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ روایت منقول ہے کہ وکان اذا سافر، سافر مانے سفر کرنا، سافر مانے سفر کرنا، وکان اذا سافر، جب آپ سفر کرتے تھے، فاراد ان يتطوع، ارادہ مانے ارادہ کرنا، ان يتطوع نفل پڑھنا، ان يتطوع انمت، یہ کہ یتطوع مانے نفل نماز پڑھنا، نفلی عبادت کرنا. فاراد ان يتطوع، آپ نفل پڑھنا چاہتے تھے، نفل نماز پڑھنا چاہتے تھے. استقبل بناقته القبلہ، استقبل
استقبل یستقبل استقبال کے معنی ہوتا ہے قبلہ رخ ہونا. استقبل بناقتہ، ناقہ مانے اونٹنی، القبلہ مانے قبلہ، ناقۃ مانے اونٹنی. استقبل بناقتہ القبلہ، اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی طرف کرتے تھے. استقبل بناقتہ، اپنی اونٹنی کا رخ چہرہ کدھر کرتے تھے؟ القبلہ، قبلہ کی طرف. استقبل القبلہ بناقتہ، کہ آپ اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو قبلے کی طرف کرتے تھے، اس کا رخ قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف کرتے تھے. فکبر، اور اللہ اکبر کرتے تھے. کبر مانے تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا. ثم مانے پھر، صلی مانے نماز پڑھنا. فکبر، اللہ اکبر کہتے تھے. ثم صلی، پھر آپ نماز پڑھتے تھے. قبلے پر، قبلے کی طرف چہرہ کر دیا سواری کا، سواری پر بیٹھ گئے اور اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر دی، بیٹھے بیٹھے، اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے. حیث کان وجہ رکابی، حیث کان وجہ رکابی، حیث مانے جہاں بھی، جدھر بھی. کان وجہ رکابی، وجہ مانے چہرہ، رکاب مانے سواری. اب سواری کا رخ جدھر بھی ہو، نماز کی شروعات کے وقت اپنی سواری اور اپنی اونٹنی، اپنے جانور کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا، کعبہ کی طرف کیا، اور پھر سواری پر سوار ہو گئے، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی. اب سواری گھوم رہی ہے، چل رہی ہے، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے. حیث کان وجہ رکابی، حیث کان وجہ رکابی، سواری کا چہرہ جدھر بھی ہو، چاہے قبلے کی طرف ہو چاہے قبلے کی طرف نہ ہو، اس کا رخ کدھر بھی ہو، اس سے نماز میں، نفل نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. وَإِسْنَادُهُ حسن، اس حدیث کی سند کو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. اس حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھتے ہیں. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتی حیث توجہت بی، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، علی راحلتی، اپنی سواری پر، حیث توجہت بی، آپ کی سواری جدھر چاہتی تھی جاتی تھی، آپ کی سواری کا رخ جدھر بھی ہوتا تھا، لیکن آپ اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. زاد البخاری، بخاری کی روایت میں اضافہ ہے، یؤمی براسہ، آپ اپنے سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ولم یکن یصنع فی المکتوبہ، لیکن آپ ایسا فرض نماز پہ نہیں کرتے تھے. یہ سواری پر نماز پڑھنے کا معاملہ خاص ہے نوافل کے ساتھ، فرائض کے ساتھ نہیں. ولی ابی داؤد من حدیث انس، اور ابو داؤد شریف کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یعنی ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وکان اذا سافر، یہ اثر ہے، صحابی کا عمل ہے کہ صحابی رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا سافر، جب سفر کرتے تھے، فاراد ان یتطوع، اور وہ نفل نماز پڑھنا چاہتے تھے، استقبل بناقتہ القبلہ، تو اپنی سواری کا رخ قبلہ کی طرف کرتے تھے، سواری کا چہرہ قبلہ کی طرف کرتے تھے. فکبر، اور اللہ اکبر کہتے تھے. ثم صلی، پھر آپ نماز پڑھتے تھے. حیث کان وجہ رقابی، اب چاہے سواری کا رخ، سواری کا چہرہ جس جانب ہو، جدھر ہو، قبلے کی طرف ہو قبلے کی طرف نہ ہو، اس سے نماز میں کوئی اثر نہیں ہوگا. اسناد حسن، اس حدیث کی سند حسن ہے. یہی معاملہ موجودہ زمانے میں، یہی معاملہ موجودہ زمانے میں فرائض کا بھی ہوگا. یہی معاملہ آج کے موجودہ زمانے میں فرائض کے ساتھ بھی ہوگا، کہ جیسے آدمی نماز پڑھنے کے لیے قبلے کا استقبال کرے، کوشش کرے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، شروعات ایسے ہی ہو. اب نماز شروع کر دیا، اب ٹرین گھوم گئی، فلائٹ گھوم گئی، اب اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب چونکہ یہ آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ قبلے کی طرف وہ مکمل تک استقبال کرے. اب سواری مڑ گئی، وہ کیا کرے؟ نماز توڑ دے؟ نہیں، وہ نماز پڑھتا ہی رہے گا. مجبوری میں اور پریشانی میں، سفر میں، یہ سب کیا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. اگر کوئی شخص، جیسے کوئی شخص ہے، پتہ کیا، جانکاری لی، قبلے کی طرف نماز شروع کی، لیکن اس کو صحیح علم نہیں ہو سکا کہ قبلہ یہی ہے، لیکن وہ اپنی اجتہاد اور کوشش سے قبلے کی طرف نماز پڑھنا شروع کیا.
اب نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے جس طرف نماز پڑھی تھی وہ قبلہ نہیں ہے، غیر قبلہ کی طرف میں نماز پڑھ دی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ایسی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی، اس کی نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور ہماری شریعت کی یہ جامعیت ہے کہ ہمارے لیے قدم قدم پر جگہ جگہ پر سہولت عطا کی گئی ہے، تو ہمارے لیے ایک سہولت ہے کہ ہم سواری پر بیٹھ کے نماز پڑھیں، شروعات قبلے کی طرف، شروعات ایسی ہو کہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو، لیکن سواری کا رخ بدل جائے نماز کے بعد میں تو اس پر کوئی معاملہ اور نماز میں کوئی اثر یا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے یہی معاملہ ہے۔ فرائض کے ساتھ بھی چونکہ وہ سواری ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جیسے فلائٹ ہے، ٹرین ہے، بس ہے، سواری ہے، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، شروعات تو ہم نے قبلے کی طرف کی ہے، لیکن بس وہ سواری کا رخ بدل جاتا ہے تو ہم کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نماز درست ہوگی۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، نفل نماز سواری پر جائز ہے، نفل نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، نماز کی اہمیت، نماز کی اہمیت، نماز کا مقام۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں بھی نماز پڑھتے تھے، سواری پر بھی نماز پڑھتے تھے، یہ نماز کی اہمیت کو ثابت کر رہی ہے۔ صحابی رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، نفل نماز پڑھتے تھے، تو یہ نماز کی اہمیت کو ثابت کر رہی ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اسباب اختیار کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سواری تھی، آپ کے پاس سفر کے وسائل تھے، یعنی آپ اس پر بیٹھ کر کے کہیں آتے جاتے تھے، تو اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، سواری پر سوار ہونا چاہیے، اور اپنے گھر میں طاقت ہو، قوت ہو، استطاعت ہو، مالی فراوانی ہو تو گاڑی گھوڑا خرید کے رکھنا چاہیے کہ کہیں جانا ہو فوراً بیٹھے اور فوراً پہنچ جائیں، وقت کی حفاظت ہو، دین کی خدمت کریں، دین کو پہنچانے میں ہم آگے بڑھیں۔ تو یہ جو موجودہ وقت میں جو گاڑیاں ہیں یہ اسباب ہے ایک منزل تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ سب گاڑیاں نہیں تھیں، جانور تھا، تو جانور کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے آپ آتے جاتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں گاڑیاں ہیں تو ان وسائل کا استعمال کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے بلکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے سواری پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی نارمل حالت میں بھی بیٹھ کے بھی نماز، نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل نماز بیٹھ کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے قبلے کا استقبال، قبلے کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے، قبلے کی طرف استقبال کرنا ضروری ہے۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فرائض اور نوافل دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، نوافل میں رخصت ہے، فرائض میں رخصت نہیں ہے، آسانی ہے نوافل میں، جیسے یہ بتایا گیا کہ قبلے کی طرف استقبال کرنے کا مسئلہ ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، رکوع سجود کا معاملہ ہے، یا ایک جگہ استقرار کے ساتھ نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، تو نوافل میں چھوٹ دی گئی ہے، لیکن فرائض میں نہیں، فرائض میں نہیں۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو جیسے آج کے موجودہ زمانے کے اعتبار سے سفر ہے تو بیٹھ کر کے بھی فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر نوافل سواری پر پڑھ رہے ہیں یا موجودہ زمانے میں سواری پر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم نماز کی شروعات قبلہ رخ ہو کر کے کریں، نماز پڑھنے سے پہلے اپنا چہرہ کہاں رکھیں؟ قبلے کی طرف رکھیں، پھر اس کے بعد سواری کا رخ اگر بدل جاتا ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ کچھ سواریاں ایسی ہیں کہ آدمی لاکھ کوشش کرے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، ہم کو معلوم ہے کہ قبلہ یہ ہے، لیکن ہماری سیٹ ایسی ہے، ہماری جگہ ایسی ہے، ہماری بیٹھنے کی پوزیشن ایسی ہے کہ قبلے کی طرف ہمارا چہرہ بن ہی نہیں سکتا ہے، چہرے کی طرف، قبلے کی طرف ہمارا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے ٹرین میں بیٹھے ہیں، ہماری جو سیٹ ہے اور دوسری جو سیٹ ہے وہ ہم کو نہیں دے گا، یا ہم فلائٹ میں بیٹھے ہیں، وہ سیٹ جو بنی ہے وہ مڑ نہیں سکتی ہے، قبلے کی طرف چہرہ ہو نہیں سکتا ہے، تو ہم جس بھی کیفیت پر ہوں، ہمارا رخ جدھر بھی ہو، ہم اللہ کا نام لے کر کے ہم نماز شروع کر دیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر ہم قبلے کی طرف چہرہ کر سکتے ہیں تو کریں، اور اگر ہمارے اختیار میں نہ ہو، چہرہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم جس بھی طرف ہوں
اس رخ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہماری نماز انشاءاللہ العزیز قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔